بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ انسان کی من جملہ اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ دوسروں کا دیکھ بھال کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورے کرنا، اور بعض اوقات اپنی جو خواہشات ہیں ان کو دبا کر دوسروں کو اپنے سے پہلے رکھنا۔ one of the great qualities of a human being, not just a Muslim, is to care for others and to suppress your own desires and fulfill the needs of others. And these are some of the qualities that as human beings we have begun to lose, and they've begun to erode away from our lives. And I was given an example, مثال دے رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور ایک دوسری مثال another example سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پورا دن باہر گئے، کام کر کے آئے، اور پورا دن کام کرنے کے بعد کسی باغ کے اندر جو باغ کا مالک تھا اس نے ان کو کہا کہ اگر پورا دن یہاں پانی پلاتے رہو گے اور یہ کام کرتے رہو گے تو آخر میں آپ کو تھوڑی سی تنخواہ دے دوں گا۔ یہی ہوا، پورا دن دھوپ کے اندر پانی پلاتے رہے کھجور کے درختوں کو، اور پھر آخر دن میں جو تنخواہ ملی، گھر ابھی پہنچے ہی تھے تو دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مسکین، ایک فقیر مسکین باہر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ علی، مجھے پتہ ہے کہ آپ پورا دن کام کرتے رہے اور آپ کو اس کی کچھ تنخواہ ملی ہے، بھوکا ہوں دن کا، اس لیے آپ اس طرح کریں کہ مجھے کچھ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ جو تنخواہ ملی تھی، بجائے اپنے لیے کھانا پینا کھانے کے، اس تنخواہ سے جو لیا تھا وہ تمام کا تمام ان کو دے دیا۔ گھر کے اندر رات اسی طرح بھوک کی حالت کے اندر گزاری، گھر والوں نے بھی اس طرح رات گزاری، خود بھی رات اس طرح گزاری۔ دوسرے دن کام کرنے کے لیے گئے، اور پورا دن کام کرتے 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 دن کے آخر میں جو ان کو تنخواہ ملی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he was working, laboring for a whole day, and what he received as wages for that day, he must have bought some food for himself and came home, and then there was a knock on the door. And when Ali radiallahu ta'ala opened the door, a poor person was there. And he said, "Oh Ali, I noticed that you have been working all day, and I noticed you had received some wages. If you can give me some of that, I am hungry from the day." Ali radiallahu ta'ala, what he had received and what he had bought with that, he passed it over to this poor person. دوسرے دن بھی اسی طرح کام کرتے رہے، اور کام کرنے کے بعد جو ملا اس سے جو خریدا، گھر پہنچے ہی تھے ابھی تو دستک دوبارہ ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک یتیم تھا وہاں، یتیم، there was an orphan on the door، اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ اب پورا دن کام کرتے رہے، یہ مجھے دے دو، کھانا پینا کھایا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کا تمام اس کو پیش کر دیا، خود جو ہے اس کو کھایا نہیں، بھوک کی حالت ہے۔ Again Ali رضی اللہ تعالیٰ and the family spent the night hungry. تیسرے دن جو ہے کام کرتے ہوئے آخر میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں جو کام کرنا، عربستان کی جو دھوپ اور سخت گرمی، اور پھر باغات کے اندر کام کرنا اور پورا دن کام کرنا، کیونکہ اگلا آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ اس کو مجھے تنخواہ دینی ہے تو جتنا ہو سکے اس سے کام خوب نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دن بھی جو تنخواہ ملی اس سے جو لیا، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، تیسری مرتبہ، تیسری دفعہ اب دوبارہ دستک ہوئی۔
دیکھا تو ایک قیدی تھا. اس زمانے کے اندر قیدیوں کو پکڑا جاتا تھا، اور جب ان کو رہا جا، کیونکہ قیدی وہ دوسرے علاقے سے ہوتے تو اس علاقے میں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی جان پہچان والے نہیں تھے. بعض اوقات کام کر سکتے تھے، بعض اوقات کام نہیں کر سکتے تھے. تو اس قیدی نے کہا کہ میں اس علاقے کے اندر ایک قیدی تھا، میرا اپنا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، آپ اگر مجھے کچھ دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت بھی تیسری دفعہ بھی ان کو جو ملا تو ان کو دے دیا. جب تیسری دفعہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہاں تشریف فرما تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was there, and سیدنا جبرائیل descended from the skies, آسمانوں سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ یہ آیتیں اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ایسے لوگ ہیں آپ کے صحابہ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بھوک کے باوجود تیری محبت کی وجہ سے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے ایک مرتبہ مسکین ان کے پاس آیا، ایک مرتبہ ان کے پاس یتیم آیا، اور پھر ان کے پاس اسیر یعنی ایک قیدی آیا. All three instances, a poor person came, an orphan came, and then a prisoner came. In all three instances, O Prophet, verses that were descended from the skies. Sayyidina Jibreel came with these verses to the Prophet. O Prophet, amongst your companions are those people, although they are hungry and thirsty and they've had a long, severe, hard-working day, but they gave whatever they had to any of these. But here's the more fantastic thing about it. اس سے اچھی چیز یہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. ہم یہ جو آپ کو کھانا دیتے ہیں، what we give to you, this is only for the pleasure of Allah. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے. When we feed you, when we give you these things, when we donate these things, these actions we are doing not so that you can reward me in compensation, or that you appreciate it, or you begin to show me gratitude and be grateful to me. We're not doing it for that reason. We are doing it for the pleasure of Allah. اللہ کی رضامندی کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور جس کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں اس کو میرے تمام کے تمام اعمال سے خوب واقفیت ہے. He is full knowledgeable of everything that we are doing. We don't need to tell anybody. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو یہ صفتیں تھی. These were the qualities in the Sahaba that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم instilled inside them. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جو صفات تھی یہ صحابہ اکرام کے اندر رچا دی تھی. اس لیے اپنے آپ کو بھوکے رکھنا، اپنے آپ کی یہاں کمی اختیار ہو لیکن دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کی صفات ہے. These are qualities of a human being. اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جب ہمارے اندر انسانیت کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو نکل گئی ہیں، یہ من جملہ ان صفات میں سے ہیں. آج کل جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھانا مجھے مل جائے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانا فلاں دکان سے ختم ہو رہا ہے یا فلاں چیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, when we notice that something is beginning to diminish from the shop shelves, something is about to go away, I try and take the last couple of bottles or the last couple of packets or the last couple of items, as many as I can. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں کمی نہ ہو, لیکن یہ میں بھول جاتا ہوں
یا انسان بھول جاتا ہے کہ یہ اگر میں تھوڑی لیتا دوسروں کے لیے بھی کافی ہو جاتی. یہ صفت ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے. This quality we need to bring back in our lives. ایسے کرتے ہیں, کچھ دیر سے کالرز آئے ہوئے ہیں, some callers, اور ان کالرز کی طرف جاتے ہیں, پھر واپس ان صفات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے وہ سجدہ صاف کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. سجدہ سہو کے بارے میں؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں, اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ایسا کرتے ہیں, اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں, اور پھر باقی جو کالز ہیں people involved in اگر نماز کے اندر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے. نماز میں تقریباً 18 واجبات ہیں. there are approximately 18 واجبات. تو ان 18 واجبات میں سے کوئی ایک واجب انسان سے چھوٹ جائے, یا 2 واجب چھوٹ جائیں, یا کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے, ہو جائے. You have a delay in one of the فرائض, اور نماز میں 13 فرائض ہیں. there are 13 فرض in salah and there are 18 واجبات. واجب چھوٹ جائے یا فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس نماز کے آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. سہو کا مطلب غلطی, بھول. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی اس نماز کی آخری اتحیات ہے, اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو آخری جو اتحیات ہے چوتھی رکعت کے بعد, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہاں تک پہنچ کر ایک طرف آپ سلام پھیر لیں گے, اور پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر چلے جائیں, اور 2 سجدے جیسے نارملی آپ کرتے ہیں اس طریقے سے 2 سجدے آپ مکمل کر لیں, اور پھر اس کے بعد باقی جو اتحیات ہے اور آخر تک عام دستور کے مطابق آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے. تو اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. اور سجدہ سہو کا یہ ہے کہ چاہے ایک غلطی ہو, 2 غلطیاں ہوں, 3 غلطیاں ہوں, ایک نماز کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوں تو ایک سجدہ سہو سے وہ تمام کی تمام جو غلطیاں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں موضوع کے اوپر بات چیت کر رہا تھا. I was speaking about something that's very important. اور اس سے اگلا قدم یہ ہے, کہ ہمارے اندر کسی حد درجے تک یہ صفات ہیں. These qualities of caring for other people, we have these qualities to a certain extent inside us. But I fear for this next generation, یہ جو اگلی نسل جو ہماری آ رہی ہے, مجھے ان کے بارے میں کافی تشویش ہے کہ جب تک کہ ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, unless we nurture them correctly, تو ان کے اندر یہ صفات نہیں آئیں گی. اور اسپیشلی خاصتاً جب کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلی نسل کا جو سوشل کانٹیکٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. When we notice that the social interaction with society, that has it's just almost diminished. It's almost finished. Very, other than the interactions they have in schools, yeah, in the madrasa in the evening, or sometimes when relatives come to the house, that interactions with their friends outside, or with the relatives, or with the people in the vicinity, in the area, in the street, that has almost just vanished. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا, آپ دیکھیں کہ وہ پلے اسٹیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یا موبائل فون ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, یا کمپیوٹر گیمز کے اوپر وہ مشغول ہیں. they're busy in their games, on the internet, یوٹیوب کے اوپر. اور اس میں یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر بعض اوقات وہ 4 5 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ اگر کمپیوٹر کی دوسری طرف کوئی ہے, لیکن حسی طور پر physically there's nobody with them, والدین کے ساتھ وہ اتنا تعلق نہیں. تو اس کی وجہ سے
چونکہ ان کے حالات اس طرح بہت کم آتے ہیں کہ دوسروں کی دیکھ بھال کرنا یا دوسروں کو اپنے سے پہلے رکھنا یا دوسروں کا دیکھ بھال کرنا, caring for others, sharing with others, these opportunities, they don't come very often because of this lonely social life that we are creating for our youngsters, for our next generation. Then this great quality of caring and sharing with others, we will notice that it will erode away not only from our youngsters but from the whole of the society. پوری معاشرت سے ایک وقت آئے گا کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے چند کالرز آئے ہوئے ہیں اور ان سے میں درخواست کروں گا کہ جسٹ ویٹ فار اے فیو منٹس تاکہ میں اپنا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ عرض کرتے جاؤں. اور وہ یہ ہے کہ اب تک ہمارے اندر اتنی تھوڑی بہت وہ دوسروں کی دیکھ بھال ہے کہ اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو اگر میری یہاں کوئی چھوٹا آ جائے یا دوسرا آ جائے تو ہم اس کو آفر کر لیتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز کھا رہا ہوں, وڈ یو لائک سم, آئی ایم ہیونگ اے ڈرنک اینڈ آئی وڈ آفر, وڈ یو لائک سم, آپ کو تھوڑا سا چاہیے کہ میں آپ کے لیے بھی ڈال دوں. کوئی ویسے بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے بغیر ان کو ست کیے ہوئے یا ان کو پوچھے ہوئے ویسے کھا لینا. میں نے دیکھا دوسرے سوسائٹیز کے اندر, I've seen in other societies and other cultures that this quality has eroded away from them, and they will have their own little box, and in there they'll have their sandwiches, they'll pick out the sandwich, they'll eat it, they know you're hungry, it's lunch time, ان کو پتہ ہے کہ آپ کا بھی لنچ ٹائم ہے. They'll open a bag of crisps in front of you and they'll just start eating. They'll see some youngsters, little kids, چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے, لیکن they'll open this crisp packet and they'll just start eating away. They know you're hungry, they know you've not had food all morning, لیکن وہ آپ کو آفر تک ست تک نہیں کریں گے. They won't even ask you out of politeness. I'm not saying these are the major issues, لیکن these are some of the issues that we've noticed they are beginning to creep into our culture, in our society. I have sat so many times with adults and I had youngsters with me. میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور انہوں نے لنچ ٹائم تھا, کھانے کا وقت تھا, انہوں نے اپنا جو باکس ہے پلاسٹک کا لنچ باکس اس کو کھولا اور اندر سے انہوں نے چاکلیٹ نکالی. وہاں ینگسٹر بھی بیٹھے, کسی کو یہ اتنا بھی نہیں پوچھا بھائی آپ کو بھی چاہیے, وڈ یو لائک سم. حالانکہ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کھانے سے پہلے دوسروں کو کہتے کہ بھائی آپ بھی تھوڑا سا لے لو, میں چائے پی رہا ہوں بھائی آپ کے لیے بھی چائے, آپ چائے پی رہے ہیں, کوئی مہمان آ گئے بھائی میں اپنی چھوڑ دوں دوسرے کو دے دوں, بھائی میں آپ کے لیے بھی بناتا ہوں یا بناتی ہوں. So this is creeping in our youngsters. دوسروں کی دیکھ بھال کو چھوڑ دینا, دوسرے کی خیر خبر کو چھوڑ دینا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے کریں گے کسی اور موقع کے اوپر, کیونکہ اب وقت مختصر ہو گیا ہے. I really apologize for the callers. ایسے کرتے ہیں ان کے کال لے لیتے ہیں کیونکہ کافی دیر سے وہ انتظار کر رہی ہیں احتراماً. جی ایسے کرتے ہیں, وقت بہت مختصر ہے. جو کالرز ہیں میں ان سے آج معذرت کروں گا اور کل جو ہے آپ آ جانا کالز کے اوپر, انشاءاللہ آپ کی کالز کر لے لیں گے. وقت مختصر ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال کے درمیان پھر کٹ نہ کرنا پڑے. لیکن یہ جو میں نے آج جن صفات کی طرف اشارہ کیا ہے, آپ دیکھو کہ آیا ہم اپنے بچوں کے اندر, ینگسٹروں کے اندر ان کی تربیت اس انداز میں کر رہے ہیں یا نہیں. Are we nurturing our children کہ بھائی کوئی مہمان آئے تو ان کو بٹھاؤ اور ان کو کہو کہ آپ دوسروں کو پہلا دو. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ان کو تربیت دو. دیکھو ادھر آپ کے بھائی بہن وغیرہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی پوچھو کہ یہ کھانا آپ کو چاہیے, آپ روٹی نکال رہے ہیں, ان کو پہلے آفر کرو. ابھی سے ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ صفت ان کے اندر آئے گی. ایسے کرتے ہیں آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما.
جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام مراحل کو ان سب کے لیے آسان فرما، اور ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور جن جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔